الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق دل سے سبھی احباب درود شریف پڑھ لیں. قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم. حضرات علماء کرام کی کثیر تعداد ہے اور محتمم جامع اعظم حضرت مولانا عبدالخالق دامت فیوزہم، ان کی سرپرستی میں پروگرام ہے. آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لائے. اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک دفعہ ذرا درود شریف پڑھ لیجیے. جب ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں تو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، اور جب برائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ ایویں کرو بھی پتہ لگے عاشق بیٹھے ہیں. جب نیکی کا کام کیا جائے تو دائیں کندھے والا فرشتہ مصروف ہوتا ہے، برائی کا کام کیا جائے تو بائیں کندھے والا فرشتہ مصروف ہوتا ہے، اور جب درود شریف پڑھا جائے تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. دائیں کندھے والا نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، بائیں کندھے والا گناہ مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے. اسی ذوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. میں لمبی چوڑی تمہید میں نہیں جاتا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے. البتہ چونکہ علماء کرام تشریف فرما ہیں تو میں ان کے سامنے میری حیثیت طفل مکتب کی سی ہے، میں ایک سبق سنانے کی کوشش کرتا ہوں. اس وقت دن ہے،
کوئی پوچھے کہ کیا وقت ہے تو میں کہوں گا دن ہے. میرے فاصلے پہ ایک اور بندہ کھڑا ہو اور اس سے کوئی پوچھے کہ کیا ہے وقت اور وہ کہے رات ہے. اور ایک بندہ سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے تم دونوں ٹھیک کہتے ہو. ہم دونوں میں سے تو ایک غلط ہے نا. وہ جس نے کہا نا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو وہ یقیناً غلط ہے. کوہانا کیجئے گا میرے ساتھ. اور میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں اننے بات تقریر کروں اور آپ اننے بات سبحان اللہ کہتے ہیں. نہیں، ہر جملے پہ سبحان اللہ بھی نہیں ہوتی. جیسی جملہ ہو، جیسا فکرہ ہو، جیسی بات ہو ویسی داد ہوتی ہے. میں کہوں دن ہے اور کوئی اور کہے کہ رات ہے، اور ایک بندہ ہم دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے کہے تم دونوں ٹھیک کہتے ہو. ہم دونوں میں سے ایک غلط ہے اور جس نے کہا نا تم دونوں ٹھیک ہو وہ یقیناً غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت کو تسلیم کرنے کی بندے میں جرت ہونی چاہیے. حقیقت کو تسلیم کرنے کی جرت ہونی چاہیے. اچھا، میں جو کہوں دن ہے اور مجھ سے کوئی پوچھے کس کی دلیل دے تو میں کہوں گا نگاہ اوپر اٹھا سورج دکھائی دے رہا ہے، یہ میرے اس دعوے پر دلیل ہے کہ دن ہے. سورج ہے، عصر کا وقت ہونے والا ہے، یہ میرے دعوے پر دلیل ہے کہ اس وقت بولیے نا دن ہے. اور اسے کوئی کہے جو تو نے کہا رات ہے تو اس کی دلیل دے. وہ آگے سے صرف اتنا کہہ دے تو رات دا منکر ہے، تو رات نو نہیں ہے مندا، تو رات دا منکر ہے. تو میں کہوں گا میں رات کا قائل ہوں جب ہوتی ہے. کوشش کرو میرے ساتھ بولنے کی، تھوڑا سا منتیں نہ کرواؤ. جب رات ہوتی ہے اسے رات کہتے ہیں، جب دن ہوتا ہے اسے دن کہتے ہیں. حقیقت کو حقیقت کہتے ہیں اور حقیقتوں کو ہی بیان کرنے والا علماء دیوبند کا طبقہ ہے. میں دو چار حقیقتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بلکہ دو صرف. اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ حقیقت ہے. اصلی بولیں گے میرے ساتھ سارے. یہ تو چھچ کا علاقہ ہے، حضرت مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا علاقہ ہے. محبت سے میرے ساتھ بولیے گا اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ حقیقت ہے. وہ اکیلا ہے، الوہیت میں خالقیت میں اکیلا ہے. وہ اکیلا معبود ہے، اکیلا مسجود ہے. اور اگر سمجھ نہیں آتی تو جھلکیاں پیش کرنے کا عادی ہوں. میرے ساتھ توجہ سے میرے ساتھ چلیے گا تھوڑے وقت کے لیے. حاتم طائی کا نواسا دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا. ادھر حاتم طائی کا نواسا آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسا حسین آ کر بیٹھ گیا. حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے. میرا نانا ایسا سخی تھا، میرے نانا کا محل تھا، اس نے محل کے 8 دروازے رکھے ہوئے تھے اپنے در سے مانگنے والوں کے لیے. 8 دروازے رکھے تھے. ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا. وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا. میری پوزیشن دیکھو، تیسری جگہ جتنے پہنچ رہے ہیں اگے پتہ نہیں کتنے جانا ہے. تو تسی بھی تھوڑا جا تھک جاؤ تو میرے خیال چنگا ہی ہو جائے گا. ذرا سبحان وہ بولا میرے نانا اتنا سخی تھا، اس نے مال کے 8 دروازے رکھے ہوئے تھے اپنے در سے لینے والوں کے لیے. ادھر سے آنا بند ہو گیا، ادھر سے آ جانا وہ نہ کھلا، ادھر سے آ جانا. اب حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے دکھا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ بتا. تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا. گویا اس نے بتا دیا تھا یہ دروازہ کبھی بند ہو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والے کو اونگ آ سکتی ہے، کبھی اس دروازے والے کو نیند
وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، ابشی ہے یہ ترشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت دے کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، وہ یکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو وحد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا۔ جا کے دیکھ لو افغانستان میں، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بجاتا تو ہے۔ کچھ تھکے تو نہیں ہو؟ تھکان کا ارادہ ہے؟ ایک دفعہ ذرا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ وحدہ لا شریک ہے، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا۔ حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا۔ حقیقت کے مد مقابل آنا، اس سے اختلاف کرنا، اسے بیان کرنا، یہ فساد ہوتا ہے، اور ایسا شخص فسادی ہوتا ہے۔ ہم حقیقتوں کو بیان کرنے والے ہیں۔ میرے آقا آخری نبی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ میرے آقا، چلو میں ایک جملہ اور وقت کی مناسبت سے، دن کی مناسبت سے عرض کر دوں، حضور کی ولادت ہوئی، یہ حقیقت ہے۔ میلاد ہوا، یہ حقیقت ہے۔ میلاد کے انکاری نہیں، میلاد کے انکاری، ولادت ہوئی، میلاد ہوا، یہ حقیقت ہے۔ 12 ربیع الاول کو چاشت کے وقت آقا دنیا سے رخصت ہوئے، یہ حقیقت ہے۔ ہولی بول دے ہو حضرت، تہاڈا قصور نہیں، تسی چھچ چ بیٹھے، تسی علم دے سائے چ بیٹھے۔ پاکستان باقی پھر کے ویکھو نا کی صورتحال ہے۔ اس واسطے تسی کہندے سانو اس گل تے بولن دی لوڑ ہی نہیں۔ اللہ علماء دا سایہ تہاڈے تے سلامت رکھے، آمین۔ میرے آقا آخری نبی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں زیادہ لمبی باتیں نہیں، ایک صرف آیہ کریمہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں۔ پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، قرآن مجید کی آخری آیت نزول کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں، محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تسی کوئی کام کرو نا تے او کام پورا ہو، پنجابی سمجھ آتی، او کام پورا ہو جائے، انہوں کہندے مکمل ہو گیا۔ کی کہندے؟ اسے کام کسی ہوری کام نو نہیں، اسے کام نو اینا سونا کر کے کرو، انہیں کو دے رنگ بھرو، سجا کے کرو، اچھے طریقے نال کرو، تے انہوں کہندے کامل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ انہوں کی کہندے مکمل جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے، مکمل جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو اکمل بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، عام بندے اسے ایک اور معنی کردہ کامل انہوں کہندے، اکمل انہوں کہندے، سمجھ آگئی کہ بخیل نہیں بننا، بخیل نہیں بننا، کامل انہوں کہندے، اکمل انہوں کہندے، جدے وچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ کوئی دے وچ شے پائی جا سکے۔ پھر در رکھو سبحان اللہ۔ لمبی چوڑی گلاں وچ کدی نہیں کیا، توجہ، کامل انہوں کہندے، اکمل انہوں کہندے، جدے وچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے نہ دے وچ کوئی شے پائی جا سکے۔ اللہ فرماندے نے سونے دا دین مکمل ہے، ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو، نہ کوئی نویں شے پا سکدے ہو، شریعت مکمل ہے، نہ کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو، اسلام مکمل ہو گیا، نہ کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو، کلمہ مکمل ہو گیا، ادھے وچوں نہ کوئی لفظ کٹ سکدے ہو،
ایک صحابی نو وچوں کٹ سکتے ہو نہ کسی غیر نو صحابی بنا سکتے ہو۔ ایک دفعہ ذرا پھر کہہ دو سبحان سبحان اللہ۔ اے میرا معنی صرف انہوں نہیں پسند آنا جہاں دل کرتا ہے کہ کوئی نوی شے بنا لئیے، کوئی نوی شے بھئی نہیں یار کوئی نوی شے بنان دیو، کوئی نواں دین بنان دیو، صرف انہوں نہیں پسند آنا، کوئی نواں اسلام بنان دیو، کوئی نواں کلمہ بنان دیو، اذان وچ کوئی اور شے بان دیو، نہیں یار سان آج گھنگرو بنن دیو۔ تو اڈا علاقہ تو خیر محفوظ ہے، اللہ اس کو محفوظ ہی رکھے۔ ادھر اپنے علاقے ایک بندہ انہوں کہتا یار تم ساڈے نال کیوں نہیں مل جاندے، ساڈے نال کیوں نہیں رل جاندے؟ میں کہ کس کام وچ؟ کہندا میلاد مندے ہو نا؟ میں کہا مندے ہاں۔ مناندے ہو؟ میں کہا مناندے ہیں۔ کہندا پھر ساڈے نال رل کے مناؤ نا۔ توجہ، میں کہ اسی بڑی کوشش کرتے ہیں بھی چلو کوئی گل نہیں نال رل جائیے، اسی بڑا نس کے آنے ہیں نال رلتے ہیں، تسی ہور اگے ٹوٹا تسی کدے کھلو تو اسی نال رلیے۔ کوئی میری گل سمجھ بڑی کوشش کر لینے ہیں چلو کوئی تعویل کر لیے، کوئی گل کر ہی لئیے، خیر ہے کوئی گل نہیں، نال رلنے کی کوشش ساڈے جو کئی بندے کرتے ہیں کہ نال رل جائیے، تسی اگے دو قدم ہور اگے، دو قدم ہور اگے۔ جی میں کوئی نوی ترقی ہوندی ہے، کوئی نوی سائنس چیز کٹ دی ہے، تسی ہن منو عزیز قاسم نے دکھایا ایک بابے نے اتنے ساوی پگڑی بدھی ہے اج دے جلوس تے داڑھی نو بھی ساوا کیتا، اور تسی کدے کھلو تے نہیں رلیے، اور ساڈے کولوں گھنگرو تے نہیں بان ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ بولو سنی کمزور نہیں ہوتا۔ حضرات توجہ، میں لمیاں چوڑیاں گلاں کدی نہیں کیتیاں، چلو اج کر ہی لینا۔ سنی کمزور نہیں ہوتا، کیوں؟ لفظ خود بولتے ہیں، لفظ بولتے ہیں، کوئی نہ بھی بولے لفظ بولتے ہیں، خود اپنا تعارف کراتے ہیں، اس کی اپنی پاور بتاتے ہیں۔ سنی اس کے پیچھے پاور ہے سنت، اس کے پیچھے پاور ہے سنت۔ جیسے پاکستانی پیچھے پاور ہے پاکستان، فوجی پیچھے پاور ہے فوج، امریکی وہ لفظ خود بول رہا ہے پیچھے پاور ہے امریکہ، سعودی پیچھے پاور ہے۔ ایک بندہ کہتا پھر میں امریکی میں امریکی میں امریکی، امریکہ جو کہے یہ میرا نہیں، کیا رہ گیا بلے؟ ایک بندہ کہتا پھر میں سعودی میں سعودی میں سعودی، سعودیہ کہے یہ میرا نہیں، میں فوجی میں فوجی، فوج کہے یہ میرا نہیں۔ ایک بندہ کہتا پھر میں سنی میں سنی میں سنی، سنت والا جو کہے یہ میرا نہیں۔ صاحبان توجہ ہے، گھبرائے تھے نہیں، گھبرانا نہیں، عمران خان کا پیغام ہے۔ ابھی تو 140 دے اپڑے ہے، اور دی امید رکھو۔ ہاں گھبرائے تھے نہیں ہو؟ توجہ ہے میرے والے کو نہیں ہے؟ سنی کمزور نہیں ہوتا۔ ایک حضرات جملہ کرس کرنے چلو، سنی کمزور، یہ میں جملہ اسٹیج والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سنی کمزور نہیں ہوتا۔ کیوں؟ سنت کمزور نہیں ہوتی۔ اب جو جملہ آ رہا ہے وہ حضرات کے لیے، ان کی خدمت میں سبق سنا رہا ہوں۔ سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی۔ کسی روایت کے بارے میں آتا ہے یہ روایت ضعیف ہے، ارے چھوڑیے حدیث کے بارے میں آتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کبھی نہیں آپ سنیں گے کہ کسی سنت کے بارے میں آیا ہو کہ یہ سنت ضعیف ہے۔